اتحادی حکومت کی نیب ترامیم کا عدم قرار۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا ریٹائرمنٹ سے قبل بڑا فیصلہ۔ نیب ترامیم کے بعد کرپشن کیسز سے بری ہونے والے دوبارہ انکوائریز اور مقدمات بھگتیں گے۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب ترامیم کی متعدد شقیں آئین کے برعکس قرار۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز سمیت تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال۔ احتساب عدالت کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات بھی کالعدم۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں کو بھیجنے کا حکم۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی۔ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا تحریری فیصلے میں جسم منصور کا 2 صفحات کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ اکثریت یہ فیصلہ میری رائے میں آئینی اصول کے خلاف ہے۔ آئین کے مطابق ریاست طاقت اختیار کا استعمال عوامی منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی۔ اکثریتی فیصلہ اختیارات کے ٹراکٹمنی اصول کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا۔ جسم منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے عوامی عہدے رکھنے والی بہت سی شخصیات کے کیسز بحال۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف تمام ریفرنسز پھر کھلیں گے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، شاہد خاقان عباسی، مراد علی شاہ، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق اور دیگر رہنماؤں کے کیسز بھی بحال۔ نون لیگ نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے فیصلے پر ناراض۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو متنازع قرار دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید۔ کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے متنازع بینچ نے نیب ترامیم پر متنازع فیصلہ دیا۔ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس نے اپنے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کے بعد بھی کلین چٹ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے خلاف تحقیقات میرٹ پر ختم کی گئیں۔ نیب نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے خلاف شکایات کا نیب ترامیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انوار الحق کاکڑ کے خلاف کوئٹہ میں اثاثہ جات کا کیس کھولا گیا تھا۔ ان کا معاملہ ان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی کلیئر ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ میں 1 دن باقی۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب کی تمام تر تیاریاں مکمل۔ اہم شخصیات کو دعوت نامے ارسال۔ صدر مملکت نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی اننگ کی آخری بال میں زبردست چھکا مارا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے 16 مہینے خاک چھانی اپنے کیس ختم کرنے کے لیے کہ چور جو ہے وہ چوکیدار نہیں بن سکتا، چور چور ہی رہے گا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا سپریم کورٹ فیصلے کا خیر مقدم۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، عمر عطا بندیال نے اپنی اننگز کی آخری بال پر زبردست چھکا مارا۔ ان لوگوں نے 16 ماہ تک خاک چھان کر کیس ختم کرنے کی کوشش کی۔ چور کبھی چوکیدار نہیں بن سکتا، وہ چور ہی رہے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ۔ نون لیگ کا کل یوم نجات بنانے کا اعلان۔ لیگ رہنما اسد تارڑ کہتے ہیں، جاتے جاتے لاڈلے کو خوش کرنے کی کوشش تھی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے زیادہ تر کیسز میرٹ کی بنیاد پر ختم ہوئے۔ کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ جو 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں جو جنرل فیض صاحب، جنرل ثاقب نثار صاحب اور ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ الیکشن کمیشن جلد عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ تمام جماعتوں کو عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو۔ نون لیگ پر لفظی وار کرتے ہوئے کہا، ہمارے اتحادی اپوزیشن میں پاؤں پڑتے ہیں، حکومت میں گلے پڑ جاتے ہیں۔ مزید بولے، 2018 میں پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالنے کی سازش کی گئی۔ جنرل پاشا پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالنے میں ملوث ہیں۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے اعتراف جرم کیا ہے۔ یہ قتل، بھتے اور اغوا برائے تاوان کو اپنا سگنیچر کہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے ایم کیو ایم کے غبارے میں اب ہوا نہیں بھری جا سکتی۔ اب یہ ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پھر کراچی پر مسلط کریں۔
مجھے لگتا ہے کراچی کی جماعت اسلامی کی قیادت نے اپنی جو ہے وہ مرکزی قیادت کو نکال دیا ہے باہر. تو یہ منافق لوگ ہیں اور ان کو ابھی جو یہاں والی ان کی قیادت ہے اس کو انہوں نے سوشل میڈیا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں, یہ تو ہم نے جماعت اسلامی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے سارا. تو یہ نئی جماعت اسلامی ہے. حافظ نعیم کے بیان پر ایم کیو ایم کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے جماعت اسلامی کو منافق قرار دے دیا. پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے. جماعت اسلامی سے زیادہ منافق جماعت کوئی اور نہیں دیکھی. میں اس لیے ان کو صرف جماعتی بولتا ہوں. خالد مقبول صدیقی نے کہا ماضی میں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ جھوٹے باتوں پر مبنی تھا. یہ مینڈیٹ اسلام کو بیچ کر حاصل کیا گیا. اسمگلنگ کے خلاف کڑے ایکشن کا فیصلہ. نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. غریب طبقہ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں سے متاثر ہے. غیر قانونی طور پر کسی کو بھی پاکستان میں قیام کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعظم نے 200 یونٹ والے صارفین کو جلد خوشخبری سنانے کا عندیہ بھی دیا. طورخم بارڈر 10 روز بعد کھول دیا گیا. تجارتی سرگرمیاں امپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ گاڑیوں کی آمد و رفت بحال. مسافروں کی بڑی تعداد بھی بارڈر پہنچنے لگی. تجارتی سامان کی کلیئرنس کا کام شروع. افغانستان کی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی. جو کام منتخب حکومت نہیں کر سکی وہ نگراں حکومت نے کر دیا. نگراں وزیر اعظم کی ہدایت پر امریکہ میں PIA کا روز ویلٹ ہوٹل فروخت کرنے کے اقدامات تیز کر دیے گئے. نجکاری کمیشن نے روز ویلٹ ہوٹل کی نیلامی سے متعلق فائنینشیل ایڈوائز کے تقرر کے لیے دلچسپی رکھنے والی فرموں سے 9 اکتوبر تک پیشکش طلب کر لی. افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا اگر جوڑ بے نقاب. القاعدہ کے مختلف رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیوں کا انکشاف. القاعدہ اور افغان طالبان حکومت کے درمیان قریبی علامتی تعلقات برقرار. القاعدہ کو ماہانہ فلاحی ادائیگیاں کی گئیں. کچھ حصے جنگجوؤں کو بھی فراہم کیے گئے. سوشل میڈیا کی ایک اور کامیاب لو اسٹوری. سوات کے نوجوان کی سویڈش خاتون سے دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی. الہ آباد 4 باغ کے 23 سالہ احمد شاہ کی محبت میں گرفتار 44 سالہ خاتون سنارت سے قبول اسلام کے بعد تانیہ بن گئیں. نکاح کے بعد جوڑا اسلام آباد روانہ ہو گیا. بابر 11 2 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام. لنکن ٹائگرز آسار شکن مقابلے کے بعد قومی ٹیم کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئے. فیصلہ کن مارکے کا فیصلہ آخری بال پر ہوا. ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو ہوگا. بھارت اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی.